علامہ صاحب عام طور سے ہمارے یہاں مزاج یہ بن گیا ہے کہ زندگی میں اعمال جیسے بھی ہوں گزر جاتی ہے، مگر مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، توبہ نصیب ہو جائے، حالت نزا کے وقت خاص طور سے دھیان دلایا جاتا ہے کہ توبہ کریں۔ میرے ذہن میں واقعہ آتا ہے کہ شاید، اگر میری اصلاح کیجیے گا، تصحیح کیجیے گا، کہ فرعون نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی شاید آخری وقتوں میں، مگر شاید اللہ رب العزت نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر یہی ہے تو پھر اس کا پس منظر؟ سورہ یونس کے اندر پروردگار عالم نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تب اس موقع پر اس نے یہ کہا کہ میں ایمان لایا، آمن تو میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا الان، اس وقت، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ وقت نہیں تھا توبہ کا، توبہ کا وقت اس سے پہلے کا تھا۔ یعنی اگر ایک انسان مرنے سے پہلے توبہ کر لے نا وہ الگ بات ہے، لیکن عذاب اس کے سامنے کھڑا ہے، ابھی عذاب آیا نہیں ہے، توبہ کر لے۔ قوم یونس علیہ السلام ہی کی مثال ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے آتی ہے، وہ بھی عذاب برطرف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب عذاب آ گیا اب تو وہ ڈوب رہا ہے، اور ڈوبتے ڈوبتے جب وہ یہ جملہ کہے گا تو اس کی گنجائش پھر باقی نہیں رہتی۔ یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جگہ بھی پروردگار عالم نے غالباً سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ لیست التوبہ، ان کے لیے توبہ نہیں ہے کہ جو اس وقت توبہ کرے جب موت سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ موت سے پہلے اگر توبہ کریں تو ٹھیک ہے، لیکن موت سر پر آ کر کھڑی ہو گئی اس وقت توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، پھر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کہ توبہ تو قبول کرنا خدا پر ان کی ضروری ہے کہ جو جہالت کی وجہ سے کوئی برا عمل انجام دیتے ہیں، پھر اس کے بعد فوراً ہی جیسے ہی متوجہ ہوتے ہیں فوراً ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ اس میں پھر علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ یہ وہ توبہ ہے کہ جس کا تو پروردگار عالم نے وعدہ کر لیا، اس کے علاوہ بھی خدا توبہ قبول کر لے تو اس کے فضل کو اور اس کے احسان کو کون روک سکتا ہے۔ لیکن کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے بالکل مینشن کر دیا کہ اس موقع پر اب توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ کون سی توبہ ہے؟ وہ وہی ہے کہ جب انسان کے اوپر عذاب کا کوڑا آ گیا، آخری حتمی عذاب۔ ایک وہ عذاب ہوتا ہے کہ جو برطرف ہونے کے قابل ہوتا ہے، لیکن ایک جو حتمی عذاب ہے وہ اگر آ گیا، تبت یدا ابی لہب وتب والی کیفیت اگر ہو گئی تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو بہت امید افزا حدیث ہے کہ من تاب قبل موتہ بسنۃ قبلت توبتہ، کہ اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے تو توبہ قبول کر لی جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا الا ان السنہ کثیر، یہ واقعاً آپ دیکھیے بیان کرنے کا انداز کہ بھئی 1 سال تو بہت زیادہ ہے۔ من تاب قبل موتہ بشہر قبلت توبتہ، اس میں 1 مہینے پہلے اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ پھر فرمایا الا ان الشہر کثیر، کہ بھئی مہینہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ سمجھانے کا انداز آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ من تاب قبل موتہ باسبوع قبلت توبتہ، ہفتے پہلے، کہ اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے۔ پھر فرمایا ہفتہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اس سے من زیادہ، تاب قبل موتہ بیوم قبلت توبتہ، 1 دن پہلے، اگر کوئی 1 دن پہلے بھی توبہ کر لے مرنے سے پہلے تو توبہ قبول ہے۔ پھر فرمایا الا ان الیوم کثیر، کہ 1 دن بھی بہت زیادہ ہے۔ من تاب قبل موتہ بساعۃ قبلت توبتہ، کہ اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 لمحہ پہلے توبہ کر لے، 1 لمحہ پہلے، تب بھی اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ لیکن اب ہو یہ مرنے سے پہلے، کب وہ سانس نکلے گی یہی تو نہیں پتہ ہے۔ یہی مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ تمہاری کون سی سانس آخری سانس ہے، لہذا کیوں انتظار کر رہے ہو؟ صحیح ہے۔ جیسے ہی تمہاری توجہ ہوئی فوراً خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے آپ کو توبۃ النصوح کی منزل پر پہنچاؤ کہ ریاکاری سے بھی خالص، خلوص کے ساتھ توبہ، اور پھر اس کے بعد حق کے پروردگار کا معاملہ ہے تو یہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ ساتھ اگر قضا کی ریکوائرمنٹ ہے جیسے نماز کا معاملہ ہے تو قضا پڑھنا شروع کرو، اگر کہیں پر کفارہ مانگے گیا ہے جیسے روزے کے معاملے کے اندر تو کفارہ ادا کرو، اگر حقوق الناس کا معاملہ ہے تو خدا کے ساتھ ساتھ اس بندے کو بھی راضی کرو، اور اگر اس بندے کا کوئی حق تم نے غصب کیا تھا، اس کا کوئی مال لوٹا تھا، زیور لوٹا تھا، چوری کی تھی، اس کا باغ غصب کر لیا تھا، وہ واپس کرو، پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرو تو یہ توبہ قابل قبول ہے، ورنہ قابل قبول نہیں ہے۔ بہترین مثال جو توبہ کی ہے نا، جو عملی طور پر توبۃ النصوح آپ جس کو کہیں گے، وہ کربلا کے میدان میں جناب حر کی توبہ۔ اللہ اکبر، کیا بہترین توبہ! اگر آپ دیکھیں تو عاشور کے دن سے پہلے جناب حر کہاں پر ہیں اور عاشور کے دن وہ کہاں پر ہیں، یعنی رحمت اللہ علیہ بن گئے، لعنت اللہ علیہ سے رحمت اللہ علیہ بن گئے، پروردگار عالم کی رحمت میں شامل ہو گئے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جملہ یہ کہا کہ تو نے اپنے آپ کو ویسا ہی ثابت کیا جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا۔ آزاد، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔